عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم حضرات، ہر مسلمان اس بات کی تمنا اور دعا کرتا ہے کہ اس سے قیامت کے روز اللہ تعالی جہنم کے عذاب سے نجات دے کر جنت میں داخل کر دے، کیونکہ دراصل یہی وہ حقیقی کامیابی ہے جس سے ہر مسلمان ہمکنار ہونا چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. پھر جس شخص کو جہنم سے دور اور جنت میں داخل کر دیا جائے گا تو وہی شخص در حقیقت کامیاب ہوگا، اور دنیا کی زندگی تو محض دھوکے کا سامان ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ وہ کون سی اسباب ہیں جنہیں اختیار کیا جائے تو اللہ تعالیٰ ان کی وجہ سے مسلمان کو جہنم سے آزادی دے دیتا ہے. آئیے آج ہم لوگ انہی اسباب کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں. جہنم سے آزادی حاصل کرنے اور جنت میں داخل ہونے کا سب سے بڑا سبب کیا ہے؟ اللہ رب العزت کی توحید کو دل کی گہرائیوں سے تسلیم کرنا. حضرت عبادت بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من شہد ان لا الہ الا اللہ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللَّهِ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ النَّارِ. جو آدمی یہ گواہی دے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود پر حق نہیں تو اللہ تعالیٰ اس پر جہنم حرام کر دی ہے. اسی طرح حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں جس کو کوئی بندہ سچے دل کے ساتھ پڑھے پھر اسی بار اس کی موت آ جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کر دیں گے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے بے شک اللہ تعالیٰ اس شخص کو جہنم پر حرام کر دیتا ہے جو محض اللہ کی رضا کی خاطر لا الہ الا اللہ کہتا ہے. ان حدیث سے ثابت ہوا کہ توحید باری تعالیٰ کا دل سے اقرار کرنا جہنم سے آزادی حاصل کرنے کا سبب بنتا ہے، اور توحید کی ضد ہے شرک جو کہ جہنم میں داخل ہونے کا سبب بنتا ہے. جیسا کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا دو واجب کرنے والی چیز کون سی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنہ ومن مات يشرك بالله دخل النار. جس شخص کی موت اس حالت میں آئے کہ وہ اللہ کا شریک نہیں ٹھہراتا تھا تو جنت میں داخل ہوگا، اور جس آدمی کی موت اس حالت میں آئے کہ وہ اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے تو جہنم میں داخل ہوگا. افسوس سدا افسوس، آج ہم لوگ شرک میں مبتلا ہے، اور اگر یقیناً کوئی شرک کرتا ہے تو توحید خالص سے عاری ہوگا. اور انجام کے اعتبار سے بھی یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں، اور توحید کو ماننے والے کا انجام جنت ہے اور شرک کرنے والے کا انجام جہنم ہے. اللہ رب العزت فرماتا ہے انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنت ومأواہ النار. یقین کر لو جو شخص اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت حرام کر دی ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. اخلاص کس سے کہتے ہیں؟ اخلاص جہنم سے آزادی کا دوسرا سبب اخلاص ہے، جس کا معنی ہے ہر عبادت خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے سر انجام، دنیا اور ریاکاری اور دکھلاوا سے بچنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے روز اللہ تعالیٰ سے اگر اس حالت میں ملے گا کہ اس نے خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود پر حق نہیں، تو اللہ تعالیٰ اس پر جہنم کو حرام کر دے گا. اس سے معلوم ہوا کہ عبادت میں اخلاص جہنم کے آزادی کا سبب بنتا ہے، جبکہ اخلاص برعکس ریاکاری، دکھلاوا اور تعریف سننے کی خواہش یا کسی دنیاوی غرض کا حصول مقصود ہو تو یہ چیز انسان کو جہنم میں لے جاتی ہے. چنانچہ سب سے پہلے جہنم میں پھینکا جائے گا اور ریاکاری کرنے والے ہی ہوں گے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جس شخص کا فیصلہ کیا جائے گا وہ ایک شہید ہوگا. اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا ان نعمتوں میں تم نے کیا عمل کیا تھا؟ وہ جواب دے گا میں تیرے راستے میں قتل کرتے کرتے شہید ہو گیا تھا. اللہ تعالیٰ کہے گا تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے تو قتل صرف اس لیے کیا تھا کہ تجھے جرت مند کہا جائے. چنانچہ ایسا ہی کہا گیا. پھر اللہ تعالیٰ اس کے متعلق حکم دے گا اور اس کے چہرے کے بل گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا. پھر ایک اور شخص لایا جائے گا جس نے علم حاصل کیا تھا اور اس نے لوگوں کو تعلیم دیتی تھی اور وہ قرآن قاری تھا. اللہ تعالیٰ اس سے بھی اپنی نعمت یاد دلائے گا، یعنی وہ یاد کر لے گا، یعنی اقرار کر لے گا. پھر اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا ان نعمتوں میں تم نے کیا عمل کیا تھا؟ وہ جواب دے گا میں نے علم حاصل کیا تھا اور قرآن کو تیری رضا کی خاطر پڑھا. اللہ تعالیٰ کہے گا تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے تو علم صرف